او کا ظلماتن فی بحرن. ہائے 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 سبحان اللہ. اندھیروں کو عربی میں بولتے ہیں ظلمات. فی بحرن سمندر میں موجود اندھیرے. ہائے 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 کیا کلام ہے. یہ کلام اللہ ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں گہرے سمندروں میں موجود اندھیروں کا ذکر کیا. ناظرین یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا. بہت ایمان افروز ویڈیو ہے. انشاءاللہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کلام اللہ پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. ویڈیو مکمل دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں. ناظرین آپ سکرین پہ سورت النور کی آیت نمبر 40 دیکھ رہے ہوں گے. سورت النور قرآن میں 24ویں نمبر پر یہ سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 40 جو کہ او کا ظلمات فی بحرن سے شروع ہو رہی ہے. یعنی کہ ظلمات عربی میں کہتے ہیں اندھیروں کو. فی بحرن سمندر میں موجود اندھیرے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ گہرے سمندروں میں موجود اندھیرے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 1400 سال پہلے کون گیا ہوگا گہرے پانی کے سمندروں میں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 میٹر کے بعد پانی کے اندر ٹوٹلی اندھیرا ہوتا ہے. ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اسی آیت میں آپ آگے دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہاتھ باہر نکالیں تو ہاتھ نظر نہ آئے. ہم یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں یہ ذکر فرما دیا. ناظرین آج کا جو ریکارڈ ہے ورلڈ ریکارڈ، یہ ایک ایجپشن آرمی آفیسر احمد گبر نے 2014 میں بنایا. 42 سالہ احمد گبر 2014 میں صرف 332 میٹر گہرے پانی تک ڈائیو لگا چکا ہے. اور جو اندھیرا شروع ہوتا ہے وہ 20 میٹر پہ شروع ہو جاتا ہے. ہماری سورج کی جو روشنی ہے، جو کرن ہے، اس میں 7 کلرز ہوتے ہیں. آپ جب دھنک اور ریمبو دیکھتے ہیں تو اس میں موجود 7 کلرز ہوتے ہیں. جب یہ سورج کی روشنی سمندر کے اندر جانا شروع ہوتی ہے تو 20 میٹر پہ ریڈ کلر بالکل ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، آبزرو ہو جاتا ہے، پانی میں جذب ہو جاتا ہے. اگر کوئی ڈائیور 20 میٹر کے نیچے تیر رہا ہو اور اسے چوٹ لگ جائے اور اس کا بلڈ نکلے تو اسے اپنا بلڈ ریڈ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ریڈ کلر 20 میٹر کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیچے اورنج کلر، کچھ میٹر نیچے جانے پہ اورنج کلر ختم ہو جائے گا. اس کے نیچے جانے پہ کچھ میٹر نیچے جائیں گے یلو کلر ختم ہو جائے گا. اس کے نیچے جائیں گے تو گرین کلر ختم ہو جائے گا. اس کے نیچے جائیں گے تو بلو رنگ ختم ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح انڈیگو اور جو 7 کلرز ہیں وہ 1000 میٹر پہ پہنچنے پہ ٹوٹلی اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ طے بطے اندھیرے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. قرآن پہ غور کیا کریں. اس آیت کے ترجمے کو آگے پڑھیں. طے بطے اندھیروں کا ذکر ہے اور اس میں ذکر ہے موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج. اور آپ کو بتاؤں سمندر کے اوپر یہ جو موج ہوتی ہے، اسی طرح جہاں پہ ڈیپ سی شروع ہوتا ہے، جہاں پہ سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے، اس کو انٹرنل ویوز کہتے ہیں. ایک تو یہ اوپر ویوز ہوتی ہیں، سمندر میں موجود لہریں ہوتی ہیں. 1000 میٹر پہ نیچے وہی لہریں موجود ہیں جن کو انٹرنل ویز کہتے ہیں. اس دور میں بھی انسان 332 میٹر نیچے نہیں جا سکا اور انٹرنل ویز 1000 میٹر پہ ہوتی ہیں جو کہ اوپر والے سمندر کو نیچے والے سمندر سے جدا رکھتی ہیں. نیچے ایک الگ مخلوق ہے 1000 میٹر پہ. اندھیروں میں وہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. اوپر سورج کی روشنی آتی ہے، پانی گرم رہتا ہے اور روشنی ہوتی ہے. نیچے 1000 میٹر کے نیچے کوئی روشنی نہیں ہے، مکمل اندھیرا ہے. اور وہاں کی جو مخلوق اللہ نے رکھی ہے، کیمرے نیچے گئے ہیں. سب مرین اس دور میں سائنسدانوں نے نیچے بھیجی اور یہ تمام تحقیق ہمارے سامنے اب کھل کے سامنے آئی ہے. ہمارا قرآن پہ ایمان آنکھیں بند کر کے ہے، لیکن جو تحقیقات ہوئی ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ 1000 میٹر پہ
ٹوٹلی اندھیرا ہے، اور وہاں پہ اس قسم کی مخلوقات ہیں جو کہ اپنے جسم میں موجود کیمیکل ری ایکشن سے وہاں پہ روشنی پیدا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلام اللہ ہے یہ۔ ناظرین، جگنو آپ نے دیکھا ہوگا، کھیتوں پہ اڑتے ہیں، وہ خود روشنی پیدا کرتا ہے، کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے اس کے جسم میں۔ اسی طرح 1000 میٹر کے نیچے جو اللہ نے مخلوق رکھی ہوئی ہے، بہت عجیب و غریب مخلوقات ہیں، کیمرے نے ان کی پکچرز لی ہے، وہ جگنوں کی طرح ان کی اپنی لائٹیں ہیں، اور وہ وہاں پہ خوراک اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کر رہا ہے، اور ان کا ایک الگ ہی طرز زندگی، الگ ہی نظام ہے۔ ناظرین، جو یہ ذکر ہوا 1400 سال پہلے ذکر ہوا، اور سائنس اس دور میں یہ چیز دریافت کر رہی ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے سائنٹسٹ نے صرف قرآن کی یہی آیت نمبر 40 کا ترجمہ پڑھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے 1400 سال پہلے، جبکہ یہ چیز بھی جو ہے نا گہرے پانی کے، یہ تقریباً 110 سال پرانی ہے، اتنا بہت پرانی نہیں ہے۔ سب مرین بننے کے بعد یہ چیز پتہ چلی ہے کہ نیچے بالکل ٹوٹل اندھیرا ہے، اور ہماری زمین کا 75% یعنی کہ 3% پانی ہے اور 25% خشکی ہے۔ انسان تو پوری خشکی کو بھی نہیں جان سکا ابھی تک۔ سائنس خود کہتی ہے کہ ایسے ایسے صحرا اور ایسے ایسے برف پوش وادیاں اور علاقے ہیں جہاں پہ انسانی آبادی پاسبل نہیں ہے۔ ڈرون اور کیمراز کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے پکچر لی گئی ہیں، اور سائنس خود کہتی ہے کہ جو 75% پانی موجود ہے ہماری زمین پہ، ہم ان سمندروں کا ٹوٹل صرف 5% ڈسکور کر چکے ہیں۔ 5%، 95% کے بارے میں جاننا ابھی باقی ہے۔ صرف 5% جو انسان تحقیق کر چکا ہے ان میں موجود مخلوقات کے بارے میں، اور یہ تمام جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، سب مرین کے ذریعے نیچے جایا جا رہا ہے، پکچرز لے رہے ہیں، لیکن قرآن نے یہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ ناظرین، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، یہ کلام اللہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل کے ذریعے وحی نازل ہوتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس میں بہت بڑا راز اور حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ کفار مکہ یہ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لکھ کر لے آتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ جب مطلب وہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام جب کفار مکہ کے سامنے آیات کھول کے بیان کرتے تو وہ دنگ ہو جاتے، کیونکہ اس دور میں تو یہ چیز پاسبل نہیں تھی، سائنس اتنی نہیں تھی، لیکن جب وہ یہ کلام سنتے تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور آہستہ آہستہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی مدینہ شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 63 برس عمر ہے، 40 برس آپ کی نبوت کے پہلے کے ہیں، اور 13 برس نبوت کے مکہ شریف کے، 10 سال آپ کی نبوت کے مدینہ شریف کے ہیں، ریاست مدینہ قائم کی، اور آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور اس تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد جو یہ اٹیک ہوا تھا اور مسلمانوں کا امیج بہت خراب پیش کیا گیا دنیا کے سامنے، اس کے پیچھے بہت پولیٹکس اور اس کے پیچھے بہت ایک سیاست ہے، لیکن جب لوگوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، یہ تو ان کی چال تھی لیکن یہ الٹ ثابت ہوگی، کیونکہ انگریز لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بات کو تحقیق کرتے ہیں، تو جب انہوں نے تحقیق کی اور جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ہائے 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 سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ کلام اللہ ہے، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ کفار بھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام پڑھتے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے، کہتے تھے کہ نعوذ باللہ سحر، یہ جادو، کہتے تھے کہ یہ جو کلام سن لیتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر فاروق تلوار لے کے ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو جب انہوں نے تلاوت کی، حضرت عمر فاروق کے دل پہ اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کلام اللہ اور قرآن کی طاقت ہے۔ میں اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آپ بھلے ایک رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔
ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چلے کہ اللہ فرما کیا رہا ہے. میں نے اس چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بنائی ہیں قرآن